دوستو آپ کا ہمارے چینل بہار مدینہ میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات خاموشی سے بیٹھیے۔ علماء اہل سنت کا آپ اپنی ماتی کی نگاہوں سے دیدار کر رہے ہیں۔ پوری شان خطابت کے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا قاری حنیف القادری صاحب قبلہ اور شان علی صاحب قبلہ دونوں اسٹیج پر آ چکے ہیں۔ چند منٹ کے بعد حضرت کی تقریر سماعت کرنا ہے۔ میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ میں ایڈ کے طور پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چند منٹ کے لیے آپ لوگوں کا موڈ بنانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ آپ حضرات مجھے برداشت کریں اور ایک ماحول پیدا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مطلع ایک شعر نعت پاک کا ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو ذکر مصطفیٰ میں آ گئے ہیں، جو نہیں آئے ہیں، جو محفل میں بیٹھے ہیں، جو گھروں میں لیٹے ہیں، جو چوراہوں پر راستے میں باتیں کر رہے ہیں، سب کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ کون کتنا وفادار ہے سرکار جانتے ہیں، ہے نا؟ شاعر کہتا ہے پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اور انگلی اٹھی تو ٹکڑے کمر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ انگلی اٹھی تو ٹکڑے کمر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اور ایک شعر دیکھیں کہ عشق ویسی فخر ابو ذر، ان کا جلوہ سب پہ اجاگر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے میرے سرکار کو، لیکن سنا تھا کہ سرکار کے دندان مبارک کوئی شہید ہو گیا ہے۔ عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنے سارے دانت شہید کر ڈالے حضرت اویس قرنی کی۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ زندہ اویس قرنی کی سنت کریں گے ہم، زندہ اویس قرنی کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ عشق اویسی فخر ابو ذر، ان کا جلوہ سب پہ اجاگر۔ وہ چال بوتوں کو بنے زر، باندھ پھر بھی پیٹ سے پتھر، مالک کے کل ہے کچا گھر ہے، مالک کے کل ہے کچا گھر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ مالک کے کل ہے کچا گھر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے، میرے آقا کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ شاعر کہتا کہ سجدہ بتوں سے بھی کروائے،
سجدہ بتوں سے بھی کروائیں، کنکر سے بھی کلمہ پڑھائیں، اور ڈوبا ہوا سورج پلٹائیں، کوئی حقیقت سمجھ نہ پائے، حیرت میں بوبکر عمر ہے، حیرت میں بوبکر عمر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، حیرت میں بوبکر عمر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تمہیں رسول جو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اللہ نے اور دیتا وہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو، جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو۔ اور یہ چیز جان لیں کہ ہم جو ہیں محتاج شریعت ہیں، ہم شریعت کے محتاج ہیں، لیکن نبی شریعت کے محتاج نہیں بلکہ میرے نبی شریعت کے مختار ہیں، جو چاہیں سرکار کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے، اسی لیے تو رب نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں محبوب جو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ میرے آقا کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے، اور با اختیار کیسا با اختیار بنایا ہے؟ دیکھو صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ اگر کچھ مانگتے تھے تو سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں تو گونگے بھی بول جاتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں گونگے بھی آ کر کے زبان کو کھول لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا ہے؟ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں ایک بچہ لے کر کے آئے، دیکھو سرکار کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت فرماتا نبی جو دیں وہ لے لو۔ نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آقا میری بیوی نے منت مانی تھی، میرے یہاں دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، یا رسول اللہ مال کثیر ہے، آقا بہت مال ہے، یا رسول اللہ میرے پاس اگر کچھ نہیں تھا تو اولاد نہیں تھی، آقا میری بیوی بڑی منتیں کیا کرتی تھی کہ لوگ جو ہے مجھے خالہ کہنے والے بھی ہیں، مامی کہنے والے بھی موجود ہیں، بہن کہنے والے بھی موجود ہیں، لیکن کوئی ماں کہنے والا میرے پاس نہیں ہے، کوئی مجھے باپ کہنے والا میرے پاس نہیں ہے۔ ہم میاں بیوی بڑے اشک بہاتے تھے، رب کی بارگاہ میں التجائے کی، آقا اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ کمی کی بات یہ ہے کہ یہ بچہ بولنے لائق ہو گیا ہے، لیکن آقا یہ بھی گما ہے، آقا یہ بھی ہمیں ماں اور باپ کہہ کر کے نہیں پکارتا ہے۔ جو تڑپ دل میں پہلے اٹھتی تھی آج بھی دل میں وہی درد ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں یہ ایک مرتبہ مجھے باپ اور اسے ماں کہہ کر کے پکار لے۔ جو انسان باپ ہے اور جو عورت ماں ہے وہ بچے کے درد کو بخوب جانتے ہیں، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بچے کے نہ ہونے کے درد کو بخوب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، میاں بیوی کے کلیجے میں درد ہے، یا رسول اللہ یہ بچہ ایک مرتبہ ہمیں ماں باپ کہہ کر کے پکار لے، آقا صرف ایک بار کہہ کر کے پکار لے۔ رب کی بارک کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا کہا بالکل نہیں، کہا آقا بالکل نہیں بولتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بچے کو ادھر لاؤ، سرکار کی بارگاہ میں بچے کو پیش کیا گیا۔ دیکھیے مصطفیٰ کا اختیار، دیکھیے مصطفیٰ کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا ہے۔ رب کے محبوب کی بارگاہ میں بچے کو جب پیش کیا آقا نے فرمایا کہ تم واقعی نہیں بولتے ہو؟ کہا نہیں بولتے ہو؟ ارے تم اپنی ماں کو دیکھ کر کے نہیں بولے، اپنے باپ کو دیکھ کر کے نہیں بولے، لیکن میں رسول ہوں، بتاؤ مجھے اللہ نے کیا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کون بنا کر کے تم میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، جو بچہ کبھی نہیں بولتا تھا رب کے محبوب کی نظر کرم ہوئی اور بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔
بچہ نبی کی بارگاہ میں آ کر کے بول لیتا ہے، نبی کی بارگاہ میں آیا تو اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کہتے ہیں کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے۔ عجیب لوگ ہو، خاموش ہو کے بیٹھے ہو، نبی کے نام سے پتھر بھی بولنے لگتا ہے، نبی کے نام سے پتھر بھی۔ تو سرکار کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا ہے، سب کچھ ملا کرتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں لو لگا کر کہتے دو ایک دیکھو، نبی کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا، سب کچھ ملا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اور نبی کی بارگاہ تو بڑی بارگاہ ہے، نبی کی بارگاہ تو بڑی بارگاہ ہے۔ نبی کے غلاموں کی بارگاہ سے جو انسان مانگنے جاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹتا ہے، کبھی مایوس۔ لیکن مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب ایسے ہی مانگتے رہی، زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے تو نہیں ملنے والا ہے۔ آپ نے تاریخ کو نہیں سنا، ایک اندھا غریب نواز کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کے اس نے آنکھیں مانگنا شروع کر دی۔ کافی دن گزر گئے لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت کا بادشاہ گیا، بادشاہ اورنگزیب نے جا کر کے کہا، اللہ اکبر۔ مسلمانوں، کہا کہ کیا مانگ رہا ہے؟ کہا کہ میں یہاں غریب نواز کی بارگاہ میں آنکھیں مانگنے آیا ہوں، سنا ہے یہاں ہر منگتے کی جھولی بھرا کرتی ہے۔ کہا کہ ملی کہ نہیں ملی؟ کہ آنکھوں میں روشنی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا کہ انسان تو جو مانگ رہا ہے مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، میں جو ہے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں اور جب واپس پلٹ کے آؤں گا اگر تیری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی تو اپنی تلوار سے تیری گردن کو اڑا دوں گا۔ اگر تیری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی تو میری تلوار ہوگی اور تیری گردن ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اندھا سوچنے لگا کہ اب تک تو آنکھوں کا معاملہ تھا، اب تو جان کے بھی لا لے، ابھی تو آنکھوں کا معاملہ تھا۔ ارے اندھا تھا تو کھاتا تھا، پیتا تھا، چلتا بھی تھا، لوگوں کے سہارے سے بولتا بھی تھا، لیکن اب تو جان کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ یہ بادشاہ ہے اور جلالی بادشاہ ہے، یہ نہیں مانیں گے۔ اب جو ہے اس نے وہ تو یوں ہی دعا مانگ رہا تھا، بس زبان سے التجائیں کر رہا تھا لیکن دل سے دعا نہیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر قوت پرواز رکھا کرتی ہے۔ دل سے جو دعا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اس انسان نے جو ہے اب دل سے دعا کرنی شروع کر دی۔ اے ہندوستان کے راجا، اب تک تو آنکھوں کا معاملہ تھا، اگر آپ نے آنکھوں کی روشنی نہیں لٹائی تو اب میری جان کے بھی لالے پڑ جائیں گے، بادشاہ وقت میری جان لے لے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ رو رو کر گڑ گڑا کر التجائیں کر رہا ہے۔ جیسے ہی وقت کا بادشاہ نکل کر کے باہر آیا، دیکھا تو اللہ نے بادشاہ کے آنے سے پہلے اسے آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی بارگاہ سے بھی سب کچھ ملتا ہے، مگر مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ شریف وہی ہے جو آپ اور ہم پڑھا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، عقیدہ الگ ہے۔ اللہ والے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے تو سونا بنا دیا کرتے تھے، مٹی کو سونا بنا دیتے تھے، لیکن ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں تو شیطان نہیں بھاگتا ہے۔ یہ قصور بسم اللہ کا نہیں ہے، یہ قصور ہمارے اعمال کا ہے، قصور ہمارا اپنا قصور ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ سے سب کچھ ملا کرتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ ایک عورت جو گھوسی ہوا کرتے ہیں، دودھ بیچنے والے، دودھ کا کام کرنے والے، وہ عورت جو ہے دودھ بیچا کرتی تھی، گھی بیچا کرتی، دہی بیچا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ والوں کی سے ملاقات زندگی کی لمحات کو بدل دیتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ عورت ہے، گھی بیچتی تھی، ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ بابا آپ پوری بستی میں سب لوگ ہمارا گھی خریدتے ہیں، دہی خریدتے ہیں، آپ کبھی نہیں خریدتے۔ اللہ والے نے کہا کہ مجھے دہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیوں خریدوں؟ جس کو ضرورت ہے وہ خریدتا ہے، مجھے کوئی چاہت ہی نہیں ہے، میں کیوں خریدوں؟ کہا کہ آج خرید لینا، کہا آج خرید لینا،
کہا ٹھیک ہے آج دے دو. کہا کہ آپ کو 1 کلو گھی دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. کہا کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کہا 1 کلو گھی کی قیمت 1 سونے کا سکہ ہوگا. 1 کلو گھی کی قیمت یا دہی سمجھ لیجیے سونے کا سکہ. اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے گھی تول دو. اب اللہ والا نہ جس کے پاس مکان ہے نہ دکان ہے نہ گھر ہے نہ در ہے کچھ نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے تول دو. عورت نے سوچا کہ میں نے قیمت تو بہت بڑھ چڑھ کر بتا دی ہے. وہ جانتی تھی کہ مجذوب کی جھولی سے جو نہیں کہیں نہیں ملتا وہ مجذوب کی جھولی میں مل جاتا ہے. کہا کہ سونے کا سکہ یہ کہاں سے دیں گے؟ بہرحال گھی تول دیا گیا. اللہ اکبر. مسلمانوں گھی تول دیا گیا. گھی تول دیا گیا. اللہ والے سے اس سونے کے سکے کا سوال کیا گیا. اللہ والے نے اپنی جان پر ہاتھ مارا, بسم اللہ پڑھا اور ہاتھ مار کر کے مٹھی کھول کر کے بتا دیا. جیسے ہی مٹھی کھولتے ہیں اللہ نے مٹھی میں سونے کا سکہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سونے کا سکہ مٹھی میں آ گیا. عورت کو دے دیا. ابھی عورت کا معمول بن گیا. دہی بیچنے اور کہیں نہیں جاتی ہے, اللہ والے کی بارگاہ میں آ جاتی ہے. اس لیے کہ کہیں جائے گی تو کہیں جا کر کے اس کو آٹا ملے گا, کہیں چاول ملیں گے, کہیں پیسہ ملے گا, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آ کر کے تو ایک سونے کا سکہ مل جاتا ہے جو ہزاروں آٹے کے ڈھیر سے افضل ہے, جو ہزاروں ڈھیروں سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کو عورت ہر روز آتی اور آ کر کے آپ کو گھی تول دیتی, لیکن اس میں اللہ والے کبھی منع نہیں فرماتے کیونکہ وہ دلوں کے راز کو جانتے ہیں. ہر روز گھی لے لیتے اور ایک سونے کا سکہ اس کو دے دیا کرتے. اللہ اکبر. بہت امیر ہو گئی. اس کے شوہر نے کہا لیکن یہ عورت جو تھی یہ بے اولاد تھی, اس کے اولاد نہیں ہے, اس کے اولاد نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے شوہر نے کہا کہ اے میری شریک حیات, تو اس بابا سے جو اتنی دولت لا کر کے یہاں اکٹھا کر رہی ہے, بتاؤ اس دولت کا کرو گی کیا؟ ہماری دولت کھانے والا کوئی ہمارا وارث نہیں ہے, ہمارے اولاد نہیں ہے. اب میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اب جب دوبارہ بابا کی بارگاہ میں جاؤ اور گھی دے کر کے آؤ, جب واپس پلٹو وہ تمہیں سونے کا سکہ دے تو ان سے سونا نہیں لینا, بلکہ کہنا بابا دولت تو میرے یہاں بہت اکٹھی ہو گئی ہے, اب ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں اولاد کی ضرورت ہے, اب ہمیں اولاد کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں دیکھیے عورت کا عقیدہ تھا, عورت خوشی خوشی آج آئی اللہ والے کی بارگاہ میں آ کر کے مطالبہ کیا, حضور آپ کو گھی چاہیے کا ہاتھ تول دو. اللہ اللہ. اللہ والے گھی کھاتے نہیں تھے بلکہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے, لیکن عورت کی دلجوئی کے لیے گھی خریدتے تھے. اللہ اکبر. عورت کی محبت میں کیونکہ اس کو لالچ تھا اور وہ اس کو اپنی طرف کھینچنا تھا, اس کو عشق مصطفیٰ اس کے دل میں پیوست کرنا تھا. اللہ اکبر. جیسے ہی گھی تول کر کے دیا, عورت کو سونے کا سکہ پیش کیا. عورت نے کہا بابا میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, بیٹا تو بیٹا میرے پاس بیٹی بھی نہیں ہے. بابا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کی بارگاہ میں التجائیں کرتی ہوں. جیسے آپ ہمیں جھولی سے سونا عطا فرماتے ہیں ویسے ہی میری تمنا یہ ہے کہ مجھے آج اولاد بھی عطا فرما دے. اللہ اکبر. اللہ والے نے انکار نہیں کیا. دیکھیے توجہ کرو پیارے, انکار نہیں کیا کہ سونا تو میں یہاں سے نکال کر کے دے سکتا ہوں, کہیں سے لا کر کے دے سکتا ہوں, لیکن اولاد دینا بندے کا کام نہیں ہے, اولاد دینا تو خدا کا کام ہے. اللہ والے نے یہ نہیں کہا بلکہ اللہ والے نے فرمایا عورت اگر تم اولاد چاہتی ہو, اگر اولاد ہی کی تمنا ہے تو تم جانتی ہو کہ اس کی جھولی سے مل سکتی ہے, تو تمہیں اکیلے کو نہیں دیں گے بلکہ تمہاری بستی میں تمہاری کھولی میں جتنے لوگ بے اولاد رہتے ہیں ساری بیواؤں کو بلا کر لے آنا, کل ہم سب کو بیٹا عطا فرما دیں گے. ان سب کو بلا کر لے آیا. اللہ اکبر. مسلمانوں ہم ان سب کو جو ہے بیٹا عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں وہ عورت خوشی خوشی لوٹ کر کے آتی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی جو ہے عورتیں جو ہے واپس پلٹ کر کے آئی, سارا ماجرا اپنے شوہر کو سنایا. سنانے کے بعد میں جب عورت نے سنایا تو شوہر نے کہا کہ وہ بابا کوئی معمولی بابا نہیں ہے, بلکہ جب ہمیں جو ہے ڈھیروں سارے ہمیں سونے کے سکے عطا فرما سکتے ہیں, بسم اللہ
اللہ پڑھ کر کے تو وہ بابا بسم اللہ پڑھ کر کے ہمیں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ صبح کو مشورہ ہوا، سارے بستی کے جتنی بیوہ عورتیں تھیں، 2 ہوں 4 ہوں جتنی بھی عورتیں تھیں، سب کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں سب عورتوں کو جب اکٹھا کر لیا گیا، اللہ اکبر، مسلمانوں جب اکٹھا کر لیا گیا تو ان بابا کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ جب بابا کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں جا کر کے کیا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کے جیسے ہی بیٹھے، اللہ والے نے بسم اللہ پڑھ کر کے عورتوں کی طرف دم کر دیا۔ جب عورتوں کی طرف دم کر دیا، عورتوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم علاج کرا کر کے تھک گئے، ہمیں علاج بہت کرائے، لیکن کبھی ہمیں کوئی امید نہیں جاگی، کبھی ہمیں اولاد سے اللہ نے نہیں نوازا، لیکن اللہ والے نے نہ جانے کیا پڑھ کر کے دم کیا، اللہ نے ہمیں جو ہے امید سے جو ہے جگا دیا، اور ہمیں اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ اللہ والوں کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ سے سب کچھ ملا کرتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزارات پہ نہیں جاتے ہیں، ہم بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اے پیارے، بزرگوں کو تم مانو گے کیسے؟ تمہیں بزرگان دین نے اپنایا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ غریب نواز کچھ نہیں دیتے ہیں، غوث پاک کچھ نہیں دیتے ہیں، ان کی بات بالکل ان کے لیے صحیح ہے، ان پر بالکل صحیح فٹ ہوتی ہے، انہیں دیتے ہی نہیں ہیں تو وہ کہیں کیسے؟ اس لیے کہ جو مانگتا ہے، بچہ جب تک روگا نہیں ماں دودھ نہیں پلا سکتی ہے، ارے وہ اللہ والوں سے مانگتے ہی نہیں ہے، اللہ والے عطا کیوں کرے؟ لیکن ہم جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے گڑ گڑایا کرتے ہیں، التجایا کیا کرتے ہیں، اللہ والے ہمیں جو ہے مراد بھی عطا فرماتے ہیں، مشکلوں کو بھی دور فرما دیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم مانگتے ہیں تو ہمیں عطا کرتے ہیں، اور جو مانگتا نہیں ہے اسے کیوں دیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جتنا مال ہے وہ سنیوں کے مقدر میں ہے، اور جتنا بوال ہے وہ یہ مال سنیوں کے لیے ہے نا، اور جتنا بوال ہے وہ سب وہابیوں کے لیے ہے۔ اپنا اپنا مقدر ہے، اپنی اپنی قسمت ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آپ نے نام سنا ہوگا، لکھنؤ میں مزار ہے، اللہ والے کا نام شاہ مینا ہے، ہمارے ہی یو پی کے اندر ایک مزار شاہ مینا کا مزار لکھنؤ میں ہے۔ اللہ اکبر، ان سے کسی انگریز نے پوچھا کہ اے شاہ مینا، یہ بتاؤ کہ تم جو ہے تاریخ میں آتا ہے مومنین کہتے ہیں کہ جو ہے مصطفیٰ ہر مومن کی قبر میں تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے بے شک ہم نبی ہر مومن کی قبر میں تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ کہا کہ ہاں، اگر تمہارے نبی تمہاری قبر میں آتے ہیں تو بتاؤ ایک ہی وقت میں کتنوں کی قبر میں چلے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، انگریز کا سوال تھا، لیکن کوئی غلط نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے، غیر مومن ہے۔ اللہ اکبر، آج تو یہ سوال خود مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں، خود کو ٹوپی اور جبہ کہنے والے ہونے کے باوجود بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، نبی پر اعتراض کی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ کیسے مومن ہے جو نبی پر اعتراض کرے؟ ارے وہ مولوی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے مفتی ہو سکتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو نبی پر اعتراض کرے، نبی پر انگلی اٹھائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاہ مینا سے جب یہ سوال کیا گیا، شاہ مینا نے کہا کہ اللہ والے دلوں کے راز کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ شاہ مینا نے سمجھا کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ شاہ مینا نے فرمایا کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ شاہ مینا نے جب فرمایا تو اس نے کہا کہ ایک ہی وقت میں انتقال ہندوستان میں ہو، اسی وقت میں مان لیجیے ظہر کے بعد انتقال یہاں ہو گیا، اسی وقت میں انتقال مراد آباد میں ہو گیا، ظہر کے ہی وقت میں انتقال رامپور میں ہو گیا، ظہر کے ہی وقت میں اندور میں ہو گیا، دہلی میں ہو گیا، ایک ہی وقت میں ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں نہ جانے کتنے انتقال ہوتے ہیں۔ کیا تمہارے نبی ہر مومن کی قبر میں آتے ہیں؟ اللہ اکبر، شاہ مینا نے کہا اے نادان، اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ آنکھوں کو اس نے انگریز نے بند کیا، جیسے ہی بند کیا تاریخ میں آتا ہے وہاں ایک پیڑ کھڑا ہے۔ اللہ اللہ، شاہ مینا نے فرمایا اے انگریز، اپنی آنکھوں
کو کھول. جیسے ہی انگریز نے اپنی آنکھوں کو کھولا, کیا دیکھتا ہے؟ اس پیڑ کے ہر پتے پر اللہ کے ولی شاہ مینا نظر آ رہے ہیں, اور ہر پتے پر شاہ مینا نظر آئے تو اس انگریز نے کہا, اے شاہ مینا, جب ایک غلام کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں پیڑ کے ہر پتے پر شاہ مینا نظر آ سکتا ہے, تو نبی کی تو شان اعلیٰ ہے. جب غلام کی یہ شان ہے تو نبی کی شان کا عالم. جب غلام ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے, تو جب غلام کی یہ شان ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو, اس پر راضی رہو, پیارے اسی پر راضی رہو, اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.